شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ 4 رکعت نماز آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ جو ابھی تک نہیں ملا وہ بھی مل جائے گا۔ ہفتے میں صرف ایک بار پڑھیں اور ایک دن میں رب سے فیصلہ کروائیں۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، ایک عجیب و غریب 4 رکعت نوافل نماز آج تک اس کو جس کسی نے بھی ادا کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی ایک شخص بھی ناکام نہیں ہوا۔ ادھر آپ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اور ادھر اللہ آپ کی حاجت کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس نماز نے لاکھوں کے قرض دار ادا کروا دیے۔ کسی کو فوراً نوکری مل گئی تو کسی کا رشتہ بن چکا، کسی کی اپنی پسند کی شادی ہو گئی، کسی نے اپنا ذاتی مکان خرید لیا تو کسی نے انٹرویو پاس کر لیا، کسی نے امتحان میں اول نمبر پا لیا تو کسی کا ویزا لگ گیا، کسی کو اتنی دولت عطا ہوئی کہ اب وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کو اولاد نہ ہو اور وہ اولاد پانے کی نیت سے بھی یہ 4 رکعت نوافل ادا کر لے تو اللہ اسے اولاد عطا کر دے گا۔ بس صرف 4 رکعت نماز نوافل ادا کرنی ہے، ہمیں کسی عامل باباؤں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی عمل ہے کہ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو پہلے مکمل یقین اختیار کر لے اور پھر اس نماز کو اپنی حاجت کی نیت سے ادا کرے اور پھر دیکھے کہ صبح ہوتے ہی آپ نے جس کام کے لیے عمل کیا تھا انشاءاللہ کسی نہ کسی کے ذریعے سے آپ کو اچھی خبر مل جائے گی۔ محترم سامعین، کن فیکون کی نماز، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب کسی کام کا حکم دینا ہوتا ہے یا کچھ کرنے کا صرف ارادہ ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کن، یعنی ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ پورے قرآن پاک میں 8 آیتوں میں کن فیکون کے الفاظ ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ بہت دنوں سے میں اس نماز کے عمل کو پیش کرنے والا تھا تو سوچا کیوں نہ آج پیش کیا جائے، تو ہمارے بہت سارے بھائی بہن اس طرح کی گزارش کرتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہو، اور عمل ایسا ہو کہ جیسے ہی ہم عمل کو مکمل کریں اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہمارے کام ہو جائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے لیے جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ایک ایسا ہی کن فیکون کا عمل ہے، یعنی اس عمل سے آپ جو بھی چیز کی خواہش رکھتے ہیں، آپ کو جو بھی چاہیے یا جو بھی آپ کا مقصد چاہت مراد ہے، انشاءاللہ آپ کی فوراً پوری ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس کن فیکون والی نماز سے اسی وقت پوری ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو کامل اور مکمل یقین رکھنا ہے، اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے تاکہ ثواب اور خیر و برکت ہو اور دوسروں کے لیے بھی ترغیب ہو۔ تو ناظرین، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو مکمل اور کامل یقین رکھنا ہے کہ اللہ اس نماز کی برکت سے میرا جو بھی کام ہے، جو بھی حاجت ہے وہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ ایسا دل میں پختہ یقین ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نے آزمانے کی نیت سے کیا، یعنی کہ چلو یہ عمل بھی کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کام ہوتا ہے یا نہیں، تو ایسے لوگ خدا را کوئی بھی عمل نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا، کیونکہ ایسے لوگ نہ صرف اپنا وقت برباد کرتے ہیں بلکہ اپنا ایمان بھی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، نماز کی پابندی بھی ضرور کیا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا۔ ایک صحابی نے جب رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل زیادہ افضل ہے تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا، اور اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور زیادہ بتا دیتے۔
ناظرین، اسی طرح رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ رات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے رہتے ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز کے وقت وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ فرشتے جو تمہارے پاس ٹھہرے تھے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے، حالانکہ وہ انہیں اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس سے روانہ ہوئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے میری ران پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا، تم جب ایسے لوگوں میں رہ جاؤ جو نماز کی ادائیگی میں مقررہ وقت سے دیر کریں گے تو تم کیا کرو گے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھ لینا، پھر اپنے کام کے لیے جانا، اور اگر تمہارے مسجد میں ہوتے ہوئے جماعت کھڑی ہو جائے تو تم بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لینا۔ ناظرین، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ نور، یعنی نماز نور ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ لائٹ کا مقصد روشنی دینا ہے، اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عموماً ٹیوب لائٹ بلندی پر لگائی جاتی ہے، لیکن جب یہ ٹیوب لائٹ خراب ہو کر روشنی دینا چھوڑ دیتی ہے تو ہم اسی ٹیوب لائٹ کو اتار کر کوڑا دان میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ اصول ہے کہ بے مقصد کوئی چیز کسی مقام پر نہیں رکھی جاتی۔ ہم انسانوں کو پیدا کیے جانے کا اصل مقصد اللہ پاک کی عبادت ہے، اور عبادات میں نماز کو سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نماز کے بارے میں دعا بھی کی، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں ہے کہ اے میرے رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ، اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب، اور ہماری دعا سن لے۔ حقوق اللہ میں نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ روز قیامت تمام حقوق اللہ میں سب سے پہلے اسی کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور حدیث پاک میں ہے کہ کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ ناظرین، حدیث پاک میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نور قرار دیا ہے۔ جیسے روشنی گڑھوں میں گرنے سے بچاتی ہے، ایسے ہی نماز بے حیائی اور اس جیسے کئی گناہوں کے گڑھوں میں گرنے سے بچاتی ہے۔ قیامت کے دن نمازی کے لیے اجر و ثواب نور بن کر ظاہر ہوگا۔ نور نماز دنیا اور آخرت میں نمازی کے چہرے سے ظاہر ہوگا۔ نماز مسلمان کے دل کی، چہرے کی، قبر کی اور قیامت کی روشنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ کسے نور نماز ملے گا اور کسے نہیں ملے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے نمازوں کی حفاظت کی اس کے لیے قیامت میں نور و برہان یعنی دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگا، نہ نجات ہوگی، اور وہ یعنی بے نمازی قیامت میں قارون اور فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر! ناظرین، اتنی بڑی وعید! ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت ہو جو اندھیروں میں پیدل چل کر مسجدوں کو جاتے ہیں۔ منقول ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ جب پہلا گروہ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا تو ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے ہوں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازی ہیں۔ پھر پوچھا جائے گا تمہارے اعمال یعنی نمازوں کا کیا حال تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اذان سنتے ہی وضو کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں اس سے روک نہیں پاتی تھی۔ فرشتے کہیں گے کہ تم اسی کے مستحق ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے۔ پھر دوسرا گروہ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا جس کا حسن و جمال پہلے گروہ سے زیادہ ہوگا۔ ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے تھے۔ پھر پوچھیں گے کہ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ تو وہ کہیں گے
ہم نماز کے وقت سے پہلے ہی نماز کے لیے وضو کر لیتے تھے اور جب اذان سنتے تھے تو فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ تم اسی کی مستحق ہو کہ جنت میں داخل کیے جاؤ۔ پھر تیسرا گروہ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا، جن کا مقام و مرتبہ اور حسن و جمال پہلے گروہوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ ان کے چہرے آفتاب یعنی سورج کی طرح روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم اتنے خوبصورت اور اتنے اعلیٰ مقام والے کیوں ہو گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتے تھے اور اذان مسجد میں ہی سنتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ تم اسی کے مستحق ہو کہ جنت میں داخل کیے جاؤ۔ ناظرین، سوچیں کہ اس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اور ہمارا رب اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں سے نرمی کا برتاؤ کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑوں کے پاس بیٹھو، علماء سے پوچھو اور حکمت والوں سے میل جول رکھو، اور بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو۔ مسلمانوں میں بڑے کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ تو آج کا یہ خاص نماز کا جو عمل ہے وہ آپ کو ہفتے میں صرف اور صرف ایک بار کرنا ہے۔ صرف ایک بار 4 رکعت نماز نوافل ادا کرنی ہے۔ ادھر آپ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے ادھر انشاءاللہ آپ کی حاجت اللہ پاک قبول فرما لے گا۔ اس نماز کو ناظرین اسی لیے کن فیکون کی نماز کہا جاتا ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ اس نماز کو آزما چکے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کی حاجتوں کو پورا فرمایا۔ صرف 24 گھنٹوں میں کامیابی عطا کر دی۔ اگر 24 گھنٹوں میں کام نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ 3 دن انتظار کرنا پڑا۔ اگر پھر بھی نہ ہوا تو 1 ہفتے یا 10 دن سے زیادہ کسی کو نہیں لگا۔ بے شک بزرگان دین اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء نے جو عمل تحریر فرمائے وہ 100% صحیح ثابت ہیں۔ بے شک ان کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ تو ہمارے وہ بھائی بہن جو ہر دن ایسے کمنٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا معزز عمل بتا دیں، تو آج کا وظیفہ ایسا ہی 4 رکعت نماز نوافل کا وظیفہ ہے۔ اس کو کر لو اور پھر مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کا کام ہوا یا نہیں، تاکہ مجھے خوشی ہو۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں۔ تو ناظرین، اس 4 رکعت نوافل نماز کا مکمل طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو ہفتے میں صرف اور صرف ایک دن تھوڑا سا وقت نکالنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن اگر اس عمل کو کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ نماز پورے سال میں کسی بھی مہینے اور کسی بھی جمعے کی رات یا جمعے کے دن میں ادا کی جا سکتی ہے، اور افضل ہے کہ یہ کرنے سے پہلے آپ غسل کر لیں۔ اگر رات میں غسل کرنا ممکن نہیں تو پھر آپ اچھی طرح وضو کر لیں اور پھر پاک صاف کپڑے پہن لیں، اور پھر کپڑوں پر کوئی سا بھی اچھا عطر لگا لیں، اور پھر اپنی حاجت یا مراد کی یا آپ جو بھی پانا چاہتے ہیں اس کی نیت سے 4 رکعت قضاء حاجت کی نیت کر لیں۔ ناظرین، اب یہاں پر کچھ لوگ سوال کریں گے کہ کیا ہم اس کو 2 رکعت سے ادا کریں یا ایک سلام سے 4 رکعت ادا کریں؟ تو اس کا جواب ہے آپ دونوں طریقوں سے یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ ایک ساتھ 4 رکعت ہی ادا کر لی جائے۔ اب آپ کو اس نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لینے کے بعد قرآن پاک کی پارہ نمبر 24 کی سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 44 کا آخری حصہ شروع میں صرف 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہاں آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو آہستہ آہستہ دبا کر گنتی کر سکتے ہیں، کسی کو ہاتھ میں تسبیح نہیں لینی۔ تو پہلی رکعت میں یہ آیت 100 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لینے کے بعد صرف 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الشورى کی 53ویں آیت کا آخری حصہ الا الی اللہ نصیر الامور
اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر رکوع، سجدہ اور اتحیات کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اور اگر آپ نے 2 رکعت کی نیت کی ہے تو پھر سجدہ کرنے کے بعد عام نماز کی طرح نماز مکمل کر لیں، اور پھر دوسری مرتبہ بھی 2 رکعت کی حاجت وہی نیت کرنی ہے جو آپ نے پہلے کی تھی۔ تو اگر آپ نے ایک ساتھ 4 رکعت کی نیت کی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر اس نماز کی تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لینے کے بعد صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نصر من اللہ وفتح قریب یہ آیت بھی 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ آیت پارہ نمبر 28 کی سورۃ الصف کی آیت نمبر 13 ہے۔ اور پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد صرف ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر انا فتحنا لک فتحا مبینا یہ آیت بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ آیت پارہ نمبر 26 کی سورۃ الفتح کی آیت نمبر 1 ہے۔ اور پھر رکوع اور سجدہ مکمل کرنے کے بعد عام نماز کی طرح نماز مکمل کر لیں، اور پھر وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر آپ کو پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 کا یہ حصہ غفرانک ربنا والیک المصیر اسے بھی 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ شروع میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر یہ آیت بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو سجدے میں سر رکھنا ہے، اور پھر سجدے میں استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ استغفار 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب یہاں ایک بات کا خیال رکھیں کہ سجدے میں ہم جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں رکھتے ہیں ویسے نہیں رکھنی، بلکہ دعا کے لیے جس طرح اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں ویسے ہی ہاتھ سجدے میں رکھنے ہیں۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا کر دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اپنی حاجت کی، اپنی مراد کی اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ کم از کم 5 یا 10 منٹ تک لگاتار دعا مانگتے رہیں۔ بس آپ جیسے ہی اس دعا سے فارغ ہوں گے ادھر اللہ نے آپ کی حاجت کو قبول فرما لیا ہوگا، اور انشاءاللہ جیسے ہی آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کو کسی بھی ذریعے سے یہ خبر ضرور ملے گی کہ آپ کا جو بھی کام تھا، جو بھی حاجت تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ اور اگر کسی کو خبر نہ ملے تو وہ مایوس نہ ہو، بلکہ کامل یقین کے ساتھ 1 دن یا 3 دن یا 7 دن انتظار کر لے۔ انشاءاللہ آپ کا کام ہو ہی جائے گا۔ دل میں کوئی بھی شک یا شبہ کے ساتھ اس نماز کو ادا نہ کریں۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس نماز سے اللہ میری حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اس نیت سے یہ نماز ادا کرنی ہے۔ اب یہ نماز آپ چاہیں تو ہر جمعے کی رات میں بھی ادا کر سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں کسی بھی جمعے کی رات میں یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بس ہفتے میں صرف ایک بار ہی اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ ادھر اللہ آپ کو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوں گے کہ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول فرما لیں گے۔ آپ یہاں سے جو آیتیں پڑھنی ہیں اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، یا میں نے آپ کو پارہ نمبر، سورت نمبر اور آیت نمبر بھی آپ کی آسانی کے لیے بتا دیا ہے، تو آپ خود بھی قرآن پاک سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو اس نماز کے بارے میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ضرور بتائیں، اور پھر دوستوں، رشتہ داروں اور فیس بک اور واٹس ایپ پر لازمی شیئر کریں۔ اور خاص بات کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور بنائے رکھیں، اس کے بغیر کبھی بھی آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔